حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب نے حضرت جبریل علیہ السلام سے انہوں نے علم سیکھا تھا۔ دیکھو، جبریل علیہ السلام سے علم کن کو آ گیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کو، صحابہ سے رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کے بعد میں بزرگان دین کو، اس طریقے سے علم پہنچا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کسی سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ سے۔ جبریل علیہ السلام سے علم کس سے سیکھا؟ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم سیکھا۔ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو علم حضرت جبریل علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے اور صحابہ نے معتبر علماء کو اور ان کے ذریعہ سے آپ تک پہنچا، اس میں کہیں یہ بھی وارد ہے کہ جس شخص کا جس قدر مکان اونچا اور بڑا ہوگا اس کا اتنا ہی درجہ اللہ جل شانہ کے یہاں ابھی زیادہ ہوگا۔ جس کا مکان گاؤں میں بولتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی، یہ بہت علم والا، یہ ایسا بولنے سے کیا یہ مکان اور بیپار اور یہ سب کچھ ہمارے پاس رہنے سے کیا اللہ جل شانہ کے پاس ہمارا درجہ اونچا ہوگا؟ تو بیمار صحابی نے رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس کا علم میں نہیں آیا۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں آیا تو پھر اس علماء میں کیا آیا ہے، تو اس علم میں کیا آیا ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس میں یہ آیا ہے کہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو، یعنی دنیا سے کیا کہ بے رغبت ہونا، جیسا کہ نماز پڑھتا ہے تو بولتا ہے کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، اس کے بعد میں میری کوئی نماز نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں کھڑا رہنا ہے۔ اسی طریقے کی دنیا سے رغبت ہو جانا، دنیا اور دین ایک پلٹی میں نہیں رہ سکتی، ایک دل میں دنیا اور دین نہیں جمع ہو سکتا، جیسا کہ ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ایک دل میں دنیا اور دین جمع نہیں ہو سکتا۔ اور دو دل مومن کو ہونا چاہیے، اگر دو دل نہیں مومن کو تو وہ مومن نہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کا امید، اللہ مجھے معاف کرے گا، یہ دونوں ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ دو ایک دل میں نہیں تو وہ مومن ہی نہیں۔ آخرت میں رغبت رکھتا ہے، مطلب وہ فقیر کو محبوب رکھتا ہو۔ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت میں رغبت رکھتا ہو، فقیرہ کو محبوب رکھتا ہو، یعنی غریبی زندگی کو جیتا ہو، اپنی آخرت کے لیے اللہ کے یہاں ذخیرہ بھیجتا رہتا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، ایک تو تم مر جائے گا یا تو وہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ وہ چلا جانے سے پہلے تم اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کر کے ذخیرہ کے طور پر آگے بھیجے گا، تو وہ کام آئے گا جس دن اس کی تم کو ضرورت پڑے گی۔ وہ شخص حق تعالیٰ شانہ کے یہاں صحابہ مرتبہ ہے تو ایسا کرنے والا اللہ کے ہاں صحابی مرتبہ والا ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے کس کا اتباع اور پیروی کی؟ تو اس بیمار آدمی سے حاتم رحمۃ اللہ نے بولا کہ آپ کا گھر کا یہ عمدگی، یہ گھر کا آپ کا اونچائی، یہ آپ کا گھر کا یہ کام کاج کرنے والے، تو ان سب کا دیکھ کے آپ نے کس کی پیروی کی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، متقی علماء کی، یا فرعون اور نمرود کی؟
اے برے علماؤ، تم جیسوں کو جاہلی دنیا دار جو دنیا کا اوپر اوندے گرنے والے ہیں دیکھ کر یہ کہتے کہ جب علماء کا یہ حال ہے تو ہم ان سے زیادہ برے ہوئیں گے۔ دیکھو کتنا شرمندہ کی بات۔ ایک علم والا جو دیندار آدمی تو دنیا کے طرف مائل ہو گیا تو دوسرے آدمی کیا سوچیں گے؟ ایک دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے کس کا اتباع اور پیروی کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور متقی علماء کی، یا فرعون اور نمرود کی؟ اے برے علماؤ، تم جیسوں کو ظاہری دنیا دار جو دنیا کے اوپر اوندے گرنے والے ہیں، دنیا 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 کر کے جمع کرنے والے ہیں، یہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جب علماؤں کا یہ حال ہے، جو علم والوں کا یہ حال ہے، تو ہم تو ان سے زیادہ برے ہوئیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کو آڑا رکھ کے یہ اور بھی گناہ کرتے جائیں گے۔ وہ لوگ اتنا گناہ کرتے تو ہمارا گناہ کتنا ہے، ایسا سوچیں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔